دعا کریں گے پاکستان ایز سون ایز پاسبل یہ وائٹ لسٹ میں آ جائے، جو کہ امید ہے کہ 22 میں ہی آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہی اگین ریزن کہ جب تک یو ایس فورسز کی وہاں سے ایویکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی افغانستان سے، وہ پاکستان کے اوپر تھوڑی سی تلوار لٹکا کے رکھیں گے۔ جی آج ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر، FATF کے اوپر، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ اور یہ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ FATF کی سینکشنز لگ گئی ہیں، گرے لسٹ میں آ رہا ہے، وائٹ لسٹ میں نہیں آ رہا، بلیک لسٹ میں نہ چلا جائے، اس طرح کی چیزیں ساری چل رہی ہیں۔ تو آئی بلیو کہ کافی ساری چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوگا، تو اس میں ذرا تھوڑی سی ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ FATF ہے کیا بیسیکلی؟ تو FATF ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جو کہ ایک آرگنائزیشن ہے، مطلب G7 کنٹریز تھے یورپ کے، امریکہ وغیرہ کے سارے مل کے، جن کو جو میجر کنٹریز ہیں ان کے نام اگر ہم لے لیں تو USA، جاپان، جرمنی، برٹن، فرانس، اٹلی اینڈ کینیڈا۔ تو 1989 میں انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی FATF، جو کہ ایک سسٹر کمپنی تھی آرگنائزیشن آف اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی، جس کا ہیڈ آفس انہوں نے بنایا پیرس میں۔ تو بیسیکلی اس کا FATF کا کام یہ تھا کہ دنیا میں کافی سارے کنٹریز میں ان اکاؤنٹیبل پیسہ جاتا تھا، اس کو ریگولیٹ کرنا، اس کو دیکھنا۔ بیسیکلی یہ اس مطلب پیسے کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے کہ ان کو پتہ ہو کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہو، کہاں سے جا رہا ہے۔ FATF کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا دائرہ کار بڑھایا، کوئی تقریباً 39 کنٹریز تک لے گئے، جس میں کافی سارے کنٹریز آئے اور بھی، لائک اس میں کینیڈا، آسٹریلیا، UK اور کافی سارے کنٹریز بیچ میں آ گئے۔ تو جب انہوں نے ایسا دائرہ بڑھا لیا تو پھر ان کو بھی احساس ہوا کہ یار پوری دنیا کے اندر جو پیسہ جو ریگولیٹ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ تو ایک ان اکاؤنٹیبل چیریٹیز کا ہے، اور اس میں سے یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو چیریٹی کرتے ہیں وہ مسلمان کرتے ہیں۔ جو ریلیجن کی اگر ہم بات کریں کہ مسلمان ایک ایسا ریلیجن ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، پھر اس کے بعد کرسچنز آتے ہیں، پھر جیوز آتے ہیں، پھر ادر آتے ہیں۔ اور اگر ہم ملکوں کی بات کریں تو پاکستان کا جو نمبر ہے چیریٹیز میں، وہ مطلب کنسیڈر کی جاتے ہیں پاکستانی نیشن کے کافی جنرس نیشن ہے، کافی چیریٹیز کرتے ہیں۔ تو پاکستان کا جو نمبر ہے انٹرنیشنل انڈیکس پہ وہ 91 ہے۔ تو پاکستانی ہر سال تقریباً 3 کھرب روپے سے، یعنی اس سے زیادہ کی چیریٹی کرتے ہیں۔ یہ وہ والی چیریٹی ہے جو ریکارڈڈ ہے، 3 کھرب روپیہ۔ اس کے علاوہ جو چیریٹیز ہم کرتے ہیں وہ ان اکاؤنٹیبل ہے۔ تو مطلب کافی زیادہ ایک انڈسکلوز اماؤنٹ ہم چیریٹیز کی مد میں دیتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب اتنا زیادہ پیسے جب چیریٹیز کے اوپر دینا شروع کیے، اس کی وجہ سے کافی سارے لوگوں نے اس کو نیگیٹو استعمال کیا، جس کو منی لانڈرنگ کا نام بھی دیا گیا۔ پھر اسی طرح مذہب کی بنیادوں کے اوپر پیسے ادھر ادھر کیے گئے، ایک فرقے سے دوسرے فرقوں میں فرقہ واریت پیدا ہوئی، ٹیررزم پیدا ہوئی۔ تو پھر جو ادھر کے جو G7 کنٹریز کے جو میجر سٹیک ہولڈرز تھے FATF کے، انہوں نے سوچا کہ آہستہ آہستہ نا ان سب کو دائرے میں لے کے آنا چاہیے تاکہ پیسے ریگولیٹ ہو سکے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اپنی ایک سسٹر کمپنی بنا لی ایشیا پیسیفک گروپ کے نام سے، جس کے اندر وہ آسٹریلیا کو بھی لے آیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا، یہ اس کا ہیڈ کوارٹر سڈنی آسٹریلیا میں۔ تو ایشیا پیسیفک گروپ کا ایسوسیٹ ممبر بننے کی کوشش میں ہے پاکستان۔ انڈیا آلریڈی اس کا ممبر ہے ایشیا پیسیفک گروپ کا، اور یہ FATF کا سارا جو کام ہے یہ ایشیا پیسیفک گروپ کرتا ہے۔ اور یہی چیزیں جو سیم FATF کرتا ہے باقی کنٹریز کے لیے، تو ایشیا پیسیفک گروپ کام کرتا ہے پاکستان کے لیے اور باقی اور کنٹریز کے لیے۔ تو انہوں نے پاکستان کو تھوڑا سا مطلب آرگنائز کرنے کی کوشش کی کہ جی جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک فورن ادارہ آتا ہے پاکستان میں ٹریننگ دینے کے لیے۔ فار ایگزامپل پولیس کو ہماری کو ٹریننگ چاہیے تو ہم امریکہ سے منگوا لیتے ہیں پولیس والے، ہمیں ادھر فوج کی ٹریننگ کرنی ہے تو ہم باہر سے جو مطلب برٹش آرمی کی جو ہے ان کو بلا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر نیوی کی ٹریننگ چاہیے تو ہم وہ فرینچ نیوی یا رائل نیوی آف انگلینڈ، اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ آگے ہمیں ٹریننگ دے۔ تو اسی طرح
جب ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ ہے تو ہمارے چونکہ یہ سارا کا سارا ریونیو سے ریلیٹڈ تھا، تو ہمارے ایف بی آر جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح کے اور جو ریونیو کے ادارے ہیں حکومت پاکستان کے، ان کو پھر ان لوگوں نے تھوڑا سا پش کرنا شروع کیا، ایشیا پیسیفک گروپ نے، کہ جی آپ اپنے سسٹمز بہتر بنائیں۔ تو ابھی بھی آپ ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ ہمارے پورے ملک میں ٹیکس پیئرز کتنے ہیں، بہت کم ہیں، دیتے بہت ہوں گے ٹیکس، ہر چیز میں ٹیکس لے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو آرگنائز نہیں کر پا رہے کسی طرح۔ نادرا کا بھی خدا کر کے ابھی تھوڑا سسٹم بہتر ہونا شروع ہوا، لیکن ابھی بھی کروڑوں لوگ ہیں جن کے نادرا کا ڈیٹا بیس میں ڈیٹیل ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ اس وقت ریفارم ہوتی ہیں جب ایک ڈیٹا بیس بننا شروع ہو۔ تو پھر یہ جو ایشیا پیسیفک گروپ ہے، انہوں نے کافی سروے کیا، سن 2014-15 میں بھی کیا، پاکستان کو کہتے رہے کہ جی آپ اپنے آپ کو ریگولیٹ کریں، چیزیں مطلب اس کو اسٹریم لائن کریں، فار ایگزامپل کہ آرگنائز کرائم کیسے ہوتا ہے، کرپشن کیسے ختم کر سکتے ہیں، ٹیررزم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے اتھارٹیز کو تھوڑا سا ڈرگ ٹریفکنگ، ہیومن ٹریفکنگ اور اسی طرح کے ایلیگل کرمنل ایکٹیویٹیز کو روکنے کے لیے کافی ساری فنڈنگز بھی دی، اور ان کو کہا کہ اس کو آپ تھوڑا سا ریگولیٹ کریں آپ آہستہ آہستہ۔ پھر یہی ریگولیرٹیز آپ کو مطلب نظر آنا شروع ہو گئی ہوں گی، یہ جیسے موبائل سم کارڈز آپ دیکھ رہے ہیں، بایو میٹرکس ہونا شروع ہو گئے کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہوں۔ اسی طرح آپ گاڑیوں کی نمبر پلیٹیں چینج ہوتی دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اس میں بھی کافی وہ ریفارمز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ پاکستان کے مین شہروں کو ایکسپیریمنٹل بیسس کے اوپر کیمرے لگائے گئے ہیں کہ ایک آرگنائز کرائم کو روکا جائے، اور اگر کوئی کرائم ہو جاتا ہے تو اس کو پکڑا کیسے جائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے وہ آہستہ آہستہ وہ والے سٹیپس تھے جو لیے جا رہے تھے، اور ابھی بھی لیے جا رہے ہیں اسٹل۔ جیسے ابھی آپ بینکس کے اندر جائیں تو آپ وداؤٹ شناختی کارڈ ابھی آپ وہ اپنا کوئی بھی پیسے نہیں نکلوا سکتے۔ ابھی آپ نے کہیں اپنے ہی نکلوانے ہو تو آپ کو ریزن دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس اگر پہلے 20 لاکھ کا چیک آ جاتا تھا، 5 لاکھ کا چیک آ جاتا تھا تو آپ جا کے نکلوا لیتے تھے، وہ صرف سائن کرواتے تھے، لیکن ابھی اس کی بھی کافی سختی ہے۔ اسی طرح ویسٹرن یونین، آپ نے کہیں سے باہر پیسے لینے ہیں یا دینے ہیں اس کے لیے بھی شناختی کارڈ مسٹ ہے، پہلے کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن نہیں تھی۔ تو آہستہ آہستہ پاکستان ان چیزوں کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا ہے، یہ چونکہ ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹ تھی۔ اچھا آپ دیکھیں ایف اے ٹی ایف نے پاکستان کو بیسیکلی جو ایشین پیسیفک گروپ تھا اس نے پاکستان کو کافی ٹائم دیا۔ جو لاسٹ ان کی جو ڈیٹیل سے میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے تھوڑی سی ریڈ لائٹ دکھانا شروع کر دی پاکستان کو، کہ جون 18 میں کہ جی اگر آپ فیل ہوئے اس ٹیرر فائنینسنگ یا منی لانڈرنگ کو روکنے میں تو ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے۔ اب دیکھیں بلیک لسٹ میں ہوگا تو کیا ہوگا، مطلب بینگ اے رسپانسبل سٹیزن آف پاکستان، میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کہ اگر ابھی پاکستان بلیک لسٹ میں ہے تو دیکھیں ابھی جو ایک جی ایس پی پلس اسٹیٹس ملا ہوا ہے ٹیکسٹائل کے لیے، ابھی ہمارا ایک سب سے بڑا ایشو ایک اور یہ کہ جس چیز کا ہمیں نہیں پتا ہم کہتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، آپ اگر دیکھیں گے تھوڑا سا نوٹ کریں گے تو اوور آل امپیکٹ پڑتا ہے اس کا۔ بلیک لسٹ کا نقصان کیا ہوگا، جو پاکستانی روپی ہے اس کی جو وہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی کاسٹ کم ہو جائے گی، ڈالر بڑھے گا۔ اچھا جی ڈالر بڑھے گا تو ہمیں کیا فرق پڑے گا، ہمارے جو ریزروز ہیں وہ ڈالر میں ہیں اور ہم پیمنٹ ڈالر میں کرتے ہیں۔ اگر آج ایک بیرل اگر $137 کا آتا ہے تو اگر آپ کا ڈالر مہنگا ہوگا تو الٹیمیٹلی مطلب آج اگر 152 روپے کا ڈالر ہے، 155 کا ہے، تو اگر وہ مہنگا ہوگا 200 میں جائے گا تو الٹیمیٹلی آپ کے فیول کی پرائس تو بڑھے گی۔ جب فیول کی پرائس بڑھے گی تو آپ کی گیس اور الیکٹریسٹی بھی بڑھے گی، کیونکہ آپ کا جو گیس ہے اور جو الیکٹریسٹی ہے وہ بھی زیادہ تر آئی پی پی سے آتی ہیں، اسپیشلی الیکٹریسٹی، تو آئی پی پیز آئل پہ چلتی ہیں، تو جب آئل بڑھے گا تو وہ اپنی الیکٹریسٹی مہنگی کر دیں گے، تو ایک نارمل کنزیومر کو اس کا نقصان ہوگا۔ اسی طرح الیکٹریسٹی جب مہنگی ہوگی تو آپ کا جتنی بھی یہ جو ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں یہ بھی چونکہ اس میں الیکٹریسٹی استعمال تو یہ بھی بڑھے گی، تو ایک بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا۔ اسی طرح آپ سے جو یورپین یونین نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا ہوا ہے ایکسپورٹس کرنے کا، وہ آپ کی بند ہو جائیں گی۔ فار ایگزامپل اگر آپ رفلی کیا لیں کہ پاکستان کے بیچ میں ٹوٹل اگر 10 ملیں ہیں، 10 ملوں کے بیچ میں آپ اگر آپ کر لیں کہ 10,000 بندہ کام کرتا ہے، اگر وہ ملیں بند ہو جائیں گی تو وہ 10,000 بندہ تو فارغ ہو گیا نا۔ 10,000 بندے کا مطلب یہ ہے کہ 10,000 فیملیز اس سے سفر ہوں گی۔ تو اب آپ یہ ایک ایوریج میں نے آپ کو بتایا، تو اب آپ دیکھیں ٹوٹل کتنی ملز ہوں گی پاکستان میں جن کا کام سفر ہوگا، کتنی لیبر فارغ ہوگی، کتنی فرسٹریشن بڑھے گی، کتنا مسئلہ پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی پھر پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل نہیں کر سکتا کوئی بھی کنٹری۔
تو جب یہ ساری کی ساری سچویشن ہوگی تو پھر مطلب پاکستان بالکل ایک اسٹینڈ الون سچویشن میں آ جائے گا. وہ پھر 5,000 کا نوٹ بھی ہوگا تو وہ آپ کو 5 روپے کے برابر ہوگا اس کا. تو یہ ہیں بلیک لسٹ کے اس کے نقصانات. تو وائٹ لسٹ میں آنے کے لیے پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ریگولیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اب یہاں پہ آ جاتی ہے ایک انٹرنیشنل لابی. انٹرنیشنل لابی یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے افغانستان. امریکہ نے بائی ہک اور بائی کروک نکلنا ہے وہاں سے, کیونکہ ان کو سمجھ آ چکی ہے کہ پاکستان نے ان کو امریکہ کو وہاں پہ پھنسا دیا تھا, اور اب ان کے لیے نکلنا ہی ضروری ہے, ورنہ اگلے 10 سال اور لگے رہیں گے اور وہ ڈرین ہوتے رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ الٹیمیٹلی ابھی بھی وہاں پہ مور دین 60% جو اسٹرینتھ ہے وہ طالبان کی ہے, اور وہ والے طالبان ہیں جو اصل طالبان ہیں. یہ ٹی ٹی پی ٹائپ کے, یہ ٹی ٹی فلانے تو ٹی ٹی, یہ ان طالبان کی کوئی ورتھ نہیں ہے. بیسیکلی جو طالبان ہیں وہ افغانستان کے, اور وہ آج بھی پرو پاکستانی ہیں, اور وہ پہلے بھی پرو پاکستانی ہی تھے. صرف امریکہ کے انفلٹریشن کی وجہ سے ذرا تھوڑا سا انہوں نے اسٹیپ بیک کیا. لیکن ابھی جب امریکہ نکلنا شروع ہو گیا تو مطلب ہر ایک کو نظر آنا شروع ہو گیا وہاں پہ کہ ان کی کتنی اسٹرینتھ ہے اور آگے کتنی اسٹرینتھ ہوگی. تو الٹیمیٹلی پاکستان نے تو اپنا وہ رکھنا ہے ان کے ساتھ, ایک اچھا نیبرنگ کنٹری ہونے کے ناطے وہ تو ان کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں کام ہو سکتا. آلدو انڈیا نے اور را نے وہاں پہ بڑی انویسٹمنٹس کی ہیں, بڑا کام کیا وہاں پہ, لیکن ان کو ابھی اس چیز کا نہیں پتا کہ وہ انویسٹمنٹس اور وہ ساری کی ساری پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال ہوں گی. آگے دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. تو پوائنٹ از کہ یہ جو ابھی سارا کا سارا سلسلہ چل رہا ہے ایف اے ٹی ایف کا, یہ اس وقت تک پاکستان کو وائٹ لسٹ میں نہیں کیا جائے گا جب تک جو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں ایف اے ٹی ایف کے وہ اپنا کام پورا نہیں کر لیتے. مطلب کہ وہ اپنا ایوکشن افغانستان سے پورا نہیں کرے گا یو ایس اے, اسے تک پاکستان کے اوپر ایک تلوار لٹکا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ پاکستان کوپریٹو موڈ میں رہے. ورنہ پاکستان تو 2 منٹ لگائے آنکھیں ماتھے پہ رکھنے کے لیے, کیونکہ پاکستان کو ایک اچھا سٹیک ہولڈر مل گیا چائنا کی فارم میں, جو کہ سی پیک بنا رہا ہے, باقی انویسٹمنٹس کر رہا ہے. یہ چیز امریکہ کو بھی نظر آ رہی. تو یہ ابھی اسے تک تلوار لٹکی رہے گی جب تک وہاں سے پراپر ایوکشن نہیں ہو جاتا اس کا امریکہ کا افغانستان سے. اور دوسرا ہمارا جو ایک ہمسایہ ملک ہے انڈیا, اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کسی نہ کسی طرح گرے لسٹ میں ہے. اس کی وجہ سے اس کو مطلب گرے لسٹ میں, اس سے بلیک لسٹ میں کرنے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے میڈیا کے اندر بھی پروپوگیٹ کرنے کی. نو ڈاؤٹ انڈیا کا میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, پاکستان کی نسبت تو بہت اسٹرانگ ہے. مطلب پاکستان کا میڈیا انڈیا کے سامنے اٹس لائک اے چھوٹا بچہ, وہ بڑے آرام سے اس کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں. آپ کو ہسٹری میں بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں تھوڑا آئیڈیا ہوگا کہ بڑے بڑے جرنلسٹوں کے جو پیجز تھے, ویب پیجز کہاں سے آپریٹ ہو رہے تھے کیسے نہیں. وہ انڈیا بہت آگے ہے اس والے یہ 5th جنریشن وارفیئر میں. تو ہم لوگ ابھی بالکل ایک انفینٹ بچے کی طرح ہیں آج بھی. تو وہ جیسے وداؤٹ کنفرمیشن نیوز آگے کی آگے فارورڈ کر دینا, ہم بہت تیز ہیں ان کاموں میں. تو اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے پاکستان کو ایٹ لیسٹ گرے لسٹ میں جتنا عرصہ رکھ سکتا ہے وہ رکھوائے. اور کوشش وہ یہ کرے گا انڈیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں بھیج دیا جائے. لیکن بلیک لسٹ میں آئے گا نہیں پاکستان. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ پاکستان وہ سن 65 اور 71 کا پاکستان نہیں رہ گیا. پاکستان بڑا ڈیولپڈ ہے ابھی, اور آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور آگے آنے والا ٹائم پاکستان کا بہت بہتر ہے. وہی سینس میں کہ پاکستان کو بھی ابھی تھوڑی سی مونوپلی اور تھوڑی سی ڈپلومیسی اور اسٹریٹجی بنانا شروع مطلب آ گئی ہے کہ کیسے مطلب ڈیل کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. تو ابھی آہستہ آہستہ جیسے کلوز کوارٹر بیٹل تھے, مطلب چھوٹی چھوٹی مطلب آپریشنس کی وجہ سے کافی چیزیں مطلب پاکستان نے آہستہ آہستہ گرپ کرنا شروع کر دی ہیں, اور آگے فردر اور چیزیں اسٹریم لائن ہوں گی. جیسے کے پی کے کا پالیسنگ سسٹم آ گیا, اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں جو کہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جب تک یہ ایوکشن یو ایس کی کمپلیٹ نہیں ہوگی پاکستان ایف اے ٹی ایف کی لسٹ میں ہی رہے گا. اور جب یہ مطلب ایوکشن ختم ہو جائے گی ان کی, اس وقت پھر یہ پاکستان وائٹ لسٹ میں آ جائے گا ود دا پیسج آف ٹائم, لیکن ناٹ بفور 2022. 21 میں انہوں نے اپنی ایوکشن کمپلیٹ کرنی ہے, اور 21 تک تو تلوار وہ لٹکا کے رکھیں گے. تو یہ ایک اوور آل ایک جنرل سا تھا. میں زیادہ ٹیکنیکل چیزیں اس لیے اس میں ڈسکس نہیں کی. لیجسلیشن ہے, ریگولیٹری باڈیز ہیں, آپریشنل میئرز ہیں, امپلیمنٹیشن آف لیگل اسمبلی, مطلب یہ سب ایک ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ ایک کامن مین کا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے پھر اس کو تھوڑا سا جنرلائز کر کے ہی کیا.
تو باقی دعا میں یاد رکھیں جی، اور اس میں دعا کریں گے پاکستان ایز سون ایز پاسبل یہ وائٹ لسٹ میں آ جائے، جو کہ امید ہے کہ 22 میں ہی آئے گا، اس سے پہلے نہیں آ سکتا، کیونکہ وہی اگین ریزن کہ جب تک یو ایس فورسز کی وہاں سے ایویکشن کمپلیٹ نہیں ہوتی افغانستان سے، وہ پاکستان کے اوپر تھوڑی سی تلوار لٹکا کے رکھیں گے۔ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 91 نمبر پہ ہے ادھر گیونگ انڈیکس پہ، چیریٹی گیونگ انڈیکس کے اوپر، اور تقریباً 3 کھرب سالانہ سے زیادہ جو ریکارڈڈ جو چیریٹیز ہیں وہ دیتا ہے، حالانکہ آف دا ریکارڈ اس سے کہیں زیادہ چیریٹیز ہوں گی۔ اور جو دنیا میں جو سب سے لوئسٹ چیریٹی دیتا ہے وہ آپ بڑا سن کے حیران ہوں گے، وہ چائنا ہے۔ یعنی پہلے نمبر پہ یو ایس اور 91 نمبر پہ پاکستان ہے، اور چائنا 144 نمبر کے اوپر ہے دنیا میں، یعنی 144 کنٹریز ہیں، تو وہ 144ویں نمبر کے اوپر ہے چیریٹی پہ۔ تو یعنی چائنا بہت ہی زیادہ کم چیریٹیز دیتا ہے، یہ ایک سرپرائزنگ فیکٹ ہے۔